والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رب العالمین، وعلی آلک وصحبک یا رب العالمین۔ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم على حبيبنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من مؤمن ومن عجم مولانا صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز ومكرم صاحب کرام، باعث ہمارے سورہ احزاب جو ہے وہ صلی اللہ علیہ شفا سے کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں ایک دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سماعت کرنے کے بعد اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ درود و سلام کے حوالے سے ہماری فکر ہوگی۔ آگے سے انشاءاللہ سورہ حجرات جو ہے اس کی ہم تفسیر کا آغاز کریں گے، کیونکہ اہم موضوعات ہے، ترجمے کے حوالے سے بھی ہے، معاشرت کی مسائل کی بہت زیادہ ہے، ڈسکس ہو گئے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ترجمے سے سورہ حجرات جو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما، فرمایا ایمان والو تم بھی کیا کرو، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی۔ اللہ بھی، اس کے فرشتے بھی اور ایمان والوں کو بھی حکم ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام، سلیمو تسلیما، پہلے سلو فرمایا کہ درود بھیجو، پھر فرمایا سلیمو سلام بھیجو، اور تسلیمو پھر اس کو مصدر کا ذکر فرمایا سلام بھیجنا، یعنی سلام دو مرتبہ ذکر فرمایا، درود ایک مرتبہ بعد لوگ درود ہی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے دونوں امر کے سیکھے، امر کا معنی حکم ہوتا ہے، جس میں امر جو ہے سیکھا پایا جائے اس میں حکم ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی سلو ہے ایسے ہی سلیمو ہے، یہ بھی جمع مذکر حاضر کا سیکھا ہے، سلیمو یہ بھی جمع مذکر حاضر کا ہے، اور سلو بھی جمع مذکر حاضر کا سیکھا ہے۔ تو ایک جیسے ہی سیکھے فرمائے ہیں، جیسے درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ایسے ہی حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آخری السلام نے اس کی بہت زیادہ جو ہے فضیلت بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پیارے آقا میں آپ کی بارگاہ میں کتنا درود پڑھا کروں، اور میں جتنا خوش ہو سکے حضور اگر میں اپنے وقت کا تہائی حصہ آپ پر درود پڑھوں تو ٹھیک ہے، اور میں ٹھیک ہے ضد تھا، فرمایا اگر تو بڑھا لے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پیارے آقا پھر اگر میں آدھا وقت آپ پر درود ہی جو کہ اس کی فرائض ہے اس سے ٹائم بچتا ہے تو پھر آدھا وقت آپ کی بات کا میں درود و سلام بھی پڑھا کروں۔ پھر آقا علیہ السلام والسلام شاہ فرمایا ٹھیک ہے جو تیری مرضی ہے، لیکن ضد تھا اگر تو بڑھا لے گا تیرے لیے بہتر ہے۔ اس کا تین وقت تہائی چار حصے کرے تو تین حصے جو ہے وقت جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پڑھا کروں گا۔ علیہ السلام والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے جیسے تیرا دل کرتا ہے، لیکن اگر تو بڑھا لے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر تو بڑھا لے گا تو تیرے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ پھر اب کیا یا رسول اللہ پھر میں سارا وقت یہ آپ پر درود و سلام پڑھوں گا۔ پھر علیہ
السلام نے ارشاد فرمایا اگر ایسا کرے گا کہ اللہ تیری ساری مشکلوں کو حل فرما دے گا. سبحان اللہ. پھر تیری کوئی مشکل ہے، کوئی مشکل جو ہے وہ پڑے گی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ پر درود و سلام پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مشکلیں حل فرماتا ہے. سبحان. اس لیے یہ بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے، بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کی روح بھی پاک صاف ہو جائے اور اس کا جسم بھی پاک صاف ہو جائے، اس کے پیچھے حدیث بھی میرا ذکر ہوگا. اگر وہ چاہتا ہے میرا جسم بھی پاک صاف ہو اور میری روح بھی پاک صاف ہو جاتا ہے تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری روح کو بھی پاکیزگی عطا فرما دے گا، تیرے جسم کو بھی پاکیزگی عطا فرما دے گا. یہ بڑا ہی پیارا جو ہے وظیفہ ہے. علیہ السلام کی سوال کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک تو پڑھنا ہے، پڑھنا ہے اس کو بہت زیادہ فضیلت ہے. اگر کوئی لکھ بھی دے حضور پر درود لکھ دے اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی کتاب میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا مجھ پر درود و سلام پڑھا، یہ لکھ دیا تو فرمایا جب تک وہ کتاب رہے گی فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں. وہ لکھ گیا کتاب میں، حضور کی بارگاہ میں درود بھی لکھ گیا، سلام بھی لکھ گیا. ادھر کتابیں تو چلتی رہتی ہیں، کتابوں کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. کتنے مصنفین دنیا سے چلے گئے جنہوں نے بخاری لکھی، مسلم لکھی،